بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا حاضر امام سے جڑا ایک قصہ۔ 6 نومبر 1967 کو مولانا حاضر امام ہندوستان تشریف لائے اور ایئرپورٹ پر پوچھا کہ سید پور کا کیا پروگرام ہے۔ وارث علی محمد سی پدامسی جو کہ فیڈرل کونسل کے صدر تھے، انہوں نے بتایا کہ سید پور پروگرام میں شامل ہے۔ حال ہی میں 2 مومن بھائی سبز علی اور رجب علی نے وہاں ایک باغ خریدا ہے جہاں ایک خوبصورت بنگلہ ہے جو کہ آپ کے قیام کے لیے متعین کیا ہے۔ امام نے فرمایا، اچھا لاجواب، میں وہیں رہوں گا۔ یہ 2 بھائیوں نے اس جگہ کا نام کریم باغ رکھا تھا۔ پروگرام کے مطابق امام احمد آباد سے سید پور کے لیے 14 نومبر 1967 پہ روانہ ہوئے۔ صبح کے تقریباً 10 بجے تھے جب امام کی گاڑی اور عملے کی گاڑیاں سید پور میں داخل ہوئی۔ شروع میں ایک پل تھا جہاں ڈرائیور نے دیکھا جہاں چرواہا اپنے بھیڑ بکریوں کو چروا رہا تھا۔ وہ بہت ہی آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ جب ہارن کی آواز سنی تو چرواہا ڈر گیا اور لاٹھی سے بھیڑ بکریوں کو آگے چلنے کے لیے مارنے لگا۔ جب امام علیہ السلام نے یہ دیکھا تو گاڑی رکوائی اور ایک لیڈر سے کہا کہ وہ آگے بڑھے اور چرواہے کو مطلع کرے کہ وہ بھیڑ بکریوں کو نہ مارے اور انہیں معمول کی رفتار سے پل کراس کرنے دے۔ اس طرح امام پیدل چل پڑے اور پل پر پہنچ کر چرواہے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر حوصلہ دیا۔ اس دوران امام نے جماعت کو سید پور پہنچنے کا پیغام بھجوایا اور فرمایا کہ وہ جلد ہی جماعت خانہ پہنچیں گے۔ سبز علی جماعت کے ساتھ تھے جبکہ رجب علی کریم باغ کے بنگلے میں تھے۔ انہوں نے اپنی نگرانی میں بنگلے کی صفائی کروائی اور وہاں ایک بھینس باندھی تاکہ امام کے لیے صاف ستھرے اور تازے دودھ سے چائے یا کافی پیش کی جائے۔ اس کے علاوہ امام کے کھانے کے لیے الگ انتظام تھا۔ یہ سبز علی اور رجب علی کی بے حد خواہش تھی کہ امام کریم باغ میں دودھ یا چائے قبول کریں۔ انہوں نے احمد آباد میں وارثیانی گلزار سے پہلے ہی درخواست کی تھی کہ امام جماعت خانہ میں دیدار سے پہلے تازہ دم ہونے کے لیے کریم باغ تشریف لائیں۔ سبز علی اور رجب علی بہت ہی سادہ شخصیت کے مالک تھے۔ وہ امام کے سامنے اس ڈر سے نہیں آنا چاہتے تھے کہ کہیں ان سے کوئی غلطی نہ ہو جائے یا مہمان نوازی میں کوئی کوتاہی نہ ہو جائے۔ یہ ان کی خواہش تھی کہ امام صرف کریم باغ میں تشریف لائیں اور چائے یا کافی پی لیں۔ امام کریم باغ پہنچے جہاں سید پور کونسل کے افسران، قائدین، بوہرا برادری کے رہنماؤں نے پھولوں کی چادر سے استقبال کیا۔ پھر امام علیہ السلام بنگلے کے اندر تشریف لائے جہاں وہ 7 منٹ میں تازہ دم ہو کر پنڈال کی طرف روانہ ہو گئے۔ رجب علی انتظار کر رہے تھے کہ امام اپنے مختصر قیام کے دوران چائے یا کافی مانگیں گے، لیکن امام علیہ السلام نے پانی بھی نہیں پیا۔ تاہم رجب علی نے وارثیانی گلزار سے استفسار کیا کہ امام نے کچھ نہیں پیا، جس پر انہوں نے کہا کہ امام کے پاس وقت کم تھا۔ اس کے بعد وارثیانی نے رجب علی کو کہا کہ امام نے اپنا لباس بدلا ہے جسے فوری طور پر دھو کر سپہر 3 بجے تک دھلوا کر لے آئے۔ امام 1.5 گھنٹہ پنڈال میں رکے اور تمام مذہبی رسمیں مکمل کی۔ یہاں رجب علی بہت بیمار پڑ گئے کیونکہ امام نے کریم باغ پہ چائے یا کافی نہیں پی۔ وہ یہ توقع کر رہے تھے کہ شاید امام دوپہر کے کھانے کے بعد اس کا مطالبہ کریں گے، لیکن جب وہ کریم باغ پہنچے تو انہیں اطلاع ملی کہ دوپہر کے کھانے کے بعد امام نے چائے نہیں پی اور بینک اور بورڈنگ کے دورے پر روانہ ہو گئے۔ وارثیانی گلزار نے یہ پیغام پہنچایا کہ امام علیہ السلام بینک اور بورڈنگ کے دورے کے بعد احمد آباد روانہ ہو جائیں گے۔ اس پیغام میں یہ بھی تھا کہ امام علیہ السلام کا سامان مرکزی مقام پر لایا جائے جہاں سے وہ اس سامان کو پک کریں گے اور احمد آباد کے لیے روانہ ہو جائیں گے، کیونکہ امام کو وی گیری جو کہ انڈیا کے وائس پریزیڈنٹ تھے اور احمد آباد میں موجود تھے، ان سے امام کی میٹنگ شام 4:30 بجے کی رکھی گئی تھی۔
جب سبزلی کو یہ پیغام ملا تو وہ بہت افسردہ ہو گئے اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے اور ہسپتال میں داخل ہو گئے۔ دوسری طرف رجب علی نے امام کے کپڑے جمع کیے اور جب وہ کریم باغ پہنچے تو 3:30 بج چکے تھے۔ جب رجب علی کو یہ پیغام ملا کہ امام علیہ السلام وہاں دوبارہ نہیں آئیں گے اور اپنے بھائی سبزلی کی حالت سن کر بہت افسردہ ہو گئے، تاہم اس نے امام کے کپڑے اور دیگر اشیاء ایک سوٹ کیس میں باندھے اور کریم باغ سے تقریباً 2 فرلانگ کے فاصلے پر مین ڈور پر پہنچے۔ امام علیہ السلام بینک اور بورڈنگ کا دورہ ختم ہونے کے بعد تقریباً 3:30 بجے گاڑی میں بیٹھے شام کو مین روڈ پر آئے جہاں وارثیانی گلزار انتظار کر رہی تھی۔ امام علیہ السلام نے پوچھا، کیا ہر چیز تیار ہے؟ اس نے ادب سے جواب دیا، جی مولا، سب ٹھیک ہے۔ امام نے فرمایا کہ انہیں احمد آباد کے لیے روانہ ہونا چاہیے۔ تھوڑی ہی دیر بعد امام نے دوبارہ فرمایا کہ مجھے ابھی فوراً کریم باغ جانا ہے۔ امام علیہ السلام کی گاڑی 5 منٹ میں کریم باغ پہنچ گئی اور اس کے بعد وارثیانی گلزار کی گاڑی پہنچی، جبکہ دوسری کاریں باہر کھڑی تھی۔ سبزلی اور رجب علی کے خاندان پہلے ہی کریم باغ میں موجود تھے۔ جب انہوں نے امام کی گاڑی دیکھی تو بہت حیران اور بے انتہا خوش ہو گئے۔ امام اپنے کمرے میں آئے اور 1 منٹ کے بعد وارثیانی گلزار برآمدے میں آئی اور رجب علی کو کہا کہ مولا نے چائے کے لیے کہا ہے، جلدی کرو۔ رجب علی فوراً کچن میں داخل ہوا اور 5 منٹ میں چائے بنا کر امام علیہ السلام کو کانپتے ہاتھوں سے پیش کی۔ امام علیہ السلام نے اسے خانہ بدان سے نوازا۔ چائے پینے کے بعد امام نے فرمایا، میں ان 2 بھائیوں سبزلی اور رجب علی کے لیے بہترین دعا آسیش کرتا ہوں۔ خانہ بدان، آپ نے میری مہمان نوازی میں بہت زیادہ محنت کی ہے اور میں آپ سے بہت ہی خوش ہوں، تاہم سبزلی ہسپتال میں ہے، میں ان کی صحت کے لیے بہترین دعا آسیش کرتا ہوں۔ جب امام باہر آنے والے تھے تو انہوں نے وارثیانی کے ذریعے فوٹوگرافر کو بلوایا اور فرمایا کہ وہ سبزلی اور رجب علی کے اہل خانہ کے ساتھ گروپ فوٹو بنوانا چاہتے ہیں۔ امام آدھا گھنٹہ یہاں رکے اور تقریباً 4:45 پہ یہاں سے روانہ ہوئے۔ دوسری طرف سبزلی اپنے رشتہ دار کانجھی اور مشنری علی بھائی برولیا کے ساتھ ہسپتال میں تھے۔ مشنری نے احمد آباد روانہ ہونے سے پہلے سبزلی کو بتایا کہ امام علیہ السلام نے کریم باغ کا دوبارہ دورہ کیا اور وہاں پر ان کے اہل خانہ کے ساتھ فوٹو لی اور چائے پی۔ اس دوران مکھی کامڑیا اور دوسرے افسران ہسپتال میں داخل ہوئے اور سبزلی کو مبارکباد دی۔ جب سبزلی نے یہ خبر سنی تو وہ خوشی سے بے قابو ہو گئے کہ امام نے ان کی خواہش پوری کر دی۔